اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گنبد خضرا کے چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بنی اسرائیل اور تابوت سکینہ کے بارے میں ایسی انفارمیشن دینے جا رہا ہوں جو انتہائی اہم، قدیم اور حیران کن ہے۔ یروشلم اور بنی اسرائیل قوم کی اصل تاریخ کیا ہے، تابوت سکینہ کیا ہے، اور یہودی آج اسے ڈھونڈنے کے درپے کیوں ہیں، اس کو حاصل کرنے کے پیچھے کون سا راز ہے، اور یہودی اس کو حاصل کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ یروشلم تاریخی انسانی میں وہ واحد شہر ہے جو دنیا کے 3 مذاہب مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت ہی پرانی ہے۔ کئی مرتبہ اس شہر پہ حملے ہوئے جس کی وجہ سے یہودی در بدر ہو کے رہ گئے۔ پوری دنیا میں یہود آج ماہرین آثار قدیمہ بن کے وہ قدیم کھنڈرات ڈھونڈ رہے ہیں جو اس شہر یروشلم کے اجڑ جانے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ اسی لیے یہودی آج آثار قدیمہ کا روپ دھارے ملکوں کھنڈرات کی کھدائی کرتے پھر رہے ہیں تاکہ وہ تابوت سکینہ کو حاصل کر سکیں، لیکن وہ آج بھی اس میں ناکام ہیں، اور انشاءاللہ جب تک میرے اللہ کی مرضی نہیں ہوگی وہ اس کو کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ اصل میں کیا چیز تھی۔ اس صندوق کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں اس کی رہنمائی قرآن پاک سے ملتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیسے کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون اور اطمینان کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کے مفہوم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس تابوت میں وہ سامان تھا جس سے دلوں کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ یہ صندوق شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا، اور اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس میں اپنے ضروریات زندگی کا سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ متبرک صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی وجہ سے آج ہم ان کی اولاد کو یہودی کہہ کے پکارتے ہیں۔ نسل در نسل چلتا ہوا یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر استعمال رہا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے زیر استعمال بھی۔ اس صندوق کے اندر آج بھی تورات کے اصل نسخے، پتھر کی وہ 2 تختیاں جو کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا، اور آسمان سے نازل ہونے والا من و سلوہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی موجود ہے۔ یعنی کہ اس صندوق کے اندر انبیاء علیہ السلام کی وہ قیمتی اور متبرک نشانیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی یہ نشانیاں راحت اور سکون کا باعث ہیں۔ یعنی کہ اس صندوق میں انبیاء کی معجزات کی اشیاء موجود تھیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ صندوق اس قوم کے سرداروں کے پاس چلا گیا، کیونکہ اس صندوق میں اللہ کے انبیاء کی تمام معجزات والی چیزیں موجود تھیں، اس لیے اس صندوق کو بہت خاص اہمیت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بے حد احترام کرتے تھے، کیونکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس صندوق کی برکت سے انہیں بے پناہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔ کوئی مشکل پریشانی آتی یا آسمان سے کوئی آفت نازل ہوتی تو یہ لوگ اس صندوق کے سامنے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس صندوق کی برکت سے وہ آسمانی یا زمینی بلا ان سے فوراً ٹل جایا کرتی تھی۔ کبھی قحط، کبھی زلزلہ، کبھی طوفان یا کبھی کوئی وبا آ جاتی تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کے دعا کرتے
اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس چیز سے نجات پا لیتے تھے۔ اسی طرح اپنی جنگوں کے دوران وہ اس صندوق کو اپنی فوج سے آگے لے کے چلتے تھے، جس کا یہ فائدہ تھا کہ ایک ان کی اپنی قوم کے حوصلے بلند ہو جایا کرتے تھے اور دوسرا دشمن کے حوصلے پست ہو جایا کرتے تھے، اور یہ اپنے بہت کم جانی نقصان کے بدلے دوسری قوم پہ غالب آ جایا کرتے تھے اور جنگیں جیت لیتے تھے۔ ہر سال خاص موقعوں پہ یہ لوگ اس صندوق کو کندھوں پہ اٹھا کے جلوس نکالا کرتے تھے۔ اس صندوق کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک خاص فوجی دستہ تشکیل دے رکھا تھا جو ہر وقت اس کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ایک طرف وہ اس صندوق کی اتنی عزت و احترام کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس صندوق کے ذریعے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے تھے، دوسری طرف وہ بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے، ہر وہ برا کام کرتے تھے۔ یہ قوم انتہائی بری، بے ایمان، ضدی اور گناہگار قوم تھی، حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والے، طاقت کے نشے میں چور اور سرکش قوم تھی۔ یہ قوم اپنے اندر اللہ کے نیک بندوں کو حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ قوم عمالقہ کو عذاب کی صورت میں بھیجا۔ قوم عمالقہ کے بادشاہ جالوت نے ان پہ بہت زبردست اور زور آور حملہ کیا، ان کی بستیاں اجاڑ دیں، ان کے شہر تہس نہس کر دیے، بے شمار لوگوں کا قتل عام کیا اور بہت سوں کو قیدی بنا کے تابوت سکینہ بھی اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ بنی اسرائیل کا غرور توڑنے کے لیے بادشاہ جالوت تابوت سکینہ کو ساتھ لے گیا اور جا کے اسے گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اس انتہائی متبرک صندوق کی بے حرمتی پہ اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پہ عذاب نازل فرمایا۔ ان کے شہر میں ایک ایسی وبا پھیل اٹھی جس کا علاج کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس نہ تھا اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ لوگ پریشان ہو کے اپنے حکم وقت کے پاس پہنچے اور انہیں اپنی روداد سنائی۔ حکم وقت نے اسی وقت نجومیوں کو حاضر کیا اور کہا کہ پتہ لگاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ ان پہ یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ نجومیوں نے حساب لگایا اور بادشاہ کو بتایا کہ اس عذاب کی اصل وجہ تابوت سکینہ کی بے حرمتی ہے۔ قوم عمالقہ کا بادشاہ اس صندوق کو کسی بھی صورت بنی اسرائیل کو واپس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس صندوق کو اس شہر سے دوسرے شہر بھجوا دیا۔ حیرت انگیز طور پہ صندوق جب دوسرے شہر میں پہنچا تو وہاں بھی یہی وبا پھوٹ اٹھی اور اسی طرح لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ہزاروں کی تعداد میں روز انسان مرنے لگے۔ اسی طرح پھر تابوت سکینہ کو اس کے بعد اگلے شہر بھیج دیا گیا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے قوم عمالقہ کے 5 شہر صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ لہٰذا اس کے بعد قوم عمالقہ کے بچے ہوئے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے، ورنہ یہ لوگ بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ چنانچہ صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھا گیا اور بیل گاڑی کو شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ پیارے دوستو، پہلی بار یروشلم حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر تھے کہ ان کا نام قرآن پاک میں 16 مرتبہ آیا ہے اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی نصیب ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہہ کے پکارا ہے۔ آپ کو بادشاہت ملنے سے پہلے ہی قوم عمالقہ بنی اسرائیل کو نیست و نابود کر کے وہ تابوت یہاں سے لے جا چکی تھی، اور جب قوم عمالقہ نے وہ تابوت بیل گاڑی میں رکھ کے شہر سے روانہ کر دیا، اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمعیر علیہ السلام تھے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بادشاہ کی دعا مانگی۔ یوں حضرت شمعیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 30 سالہ طالوت کو ان پہ بادشاہ مقرر کرنا چاہا۔ بنی اسرائیل کسی صورت بھی طالوت کو اپنا بادشاہ ماننے کو تیار نہ تھے، اس لیے انہوں نے حضرت شمعیر علیہ السلام کو ٹالنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جب تک تابوت سکینہ ان کے پاس واپس نہیں آ جاتا وہ ان کی بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ اس پہ حضرت شمعیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ زاری اور دعا کی کہ اللہ رب العزت تابوت سکینہ کو اس قوم کے حوالے کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شمعیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں اور ان کی پوری قوم سے یہ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ کل تک ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ ادھر قوم عمالقہ نے جب وہ صندوق بیل گاڑی میں رکھ کے شہر سے روانہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تابوت
بیل گاڑی سمیت سیدھا حضرت شمیر علیہ السلام کے پاس جا پہنچا۔ جب متبرک تابوت سکینہ واپس بنی اسرائیل کو مل گیا تو انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر ایک بار پھر سے اس قوم کے حالات میں بہتری آنے لگی۔ تابوت سکینہ کی حفاظت اور اس کو رکھنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہ تھی، وہ اس کو ایک خیمے کے اندر رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ اور تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک عمارت بنانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عبادت گاہ کی بنیاد رکھی اور ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ جب عبادت گاہ تعمیر ہوگی تو تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کے اس عبادت گاہ کے اندر رکھ دیا گیا اور پھر اس کی سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ عمارت کے اندر جہاں پہ تابوت سکینہ رکھا گیا وہاں پہ انبیاء کرام یا سب سے بڑے عالم کو ہی جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ اس عبادت گاہ کا نام سلیمان ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی رکھا گیا، اور اس کے بعد جب حضرت زکریا علیہ السلام کا دور آیا تو یہ قوم پھر اسی طرح گمراہی میں ڈوب گئی۔ یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوبی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل کرنا، انہیں ایذا پہنچانا اور انہیں قتل کرنا ان کا مشغلہ بن گیا۔ اور جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک دفعہ پھر برا وقت لایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ بخت نصر نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے، ہزاروں کو غلام بنا لیا اور تابوت سکینہ کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے گیا، اور اس نے ہیکل سلیمانی یا سلیمان ٹیمپل کو بھی منہدم کر دیا اور وہ عراق واپس لوٹ گیا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا، اور یہ بات آج تک راز ہی ہے۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھین گیا، اور یہودی قوم وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم کہلواتے تھے، یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقارت اور ذلت کا باعث بن گئے اور دنیا میں پسپا اور رسوا ہو کے رہ گئے۔ اس بات کو 2000 سے بھی زیادہ سال گزر چکا ہے، اور آج یہودیوں کو اسرائیل میں دوبارہ قدم جمانے کا موقع ملا ہے، لیکن ابھی بھی یہ قوم اسی طرح اپنے آباء و اجداد کی طرح بالکل بھی نہیں بدلی۔ ان کی عادات و اطوار وہی ہیں، اسی طرح سرکش، ضدی، گھمنڈی اور ظالم ہیں۔ پیسے اور طاقت کی ہوس ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ وہی ظلم و جبر، وہی دھونس دھاندلی، تکبر اور دنیا کو صرف اپنی ملکیت سمجھنا ان کا معمول بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملعون ہو چکے ہیں، لیکن یہ آج بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم سمجھتے ہیں۔ وہی مال و دولت کا لالچ، مال جمع کرنے کے وہی صدیوں پرانے طریقے، آج بھی اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون، اور پھر تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے وہاں پہ اس کو رکھنے کا جنون ان کے سر سے بالکل بھی نہیں اترا۔ جب ہیکل سلیمانی کو منہدم کر دیا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی مغربی دیوار کو منہدم کرنا رہ گیا تھا۔ یہ آج بھی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے روتے ہیں، اس کے ساتھ لپٹ کے آہوزاری کرتے ہیں، وہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور یہ کام وہ اپنی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ لیکن یہ قوم ابھی تک ناسمجھ ہے، ابھی بھی ماہر آثار قدیمہ بن کے یہ جگہ جگہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اسی لیے وہ اس کو جگہ جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اردن میں جبل نیبو کے علاقے کے اندر کسی جگہ موجود ہے، اور کبھی ایتھوپیا کے ایک گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں پہ ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ پوری دنیا میں اس کے بارے میں مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں، اور یہودی اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی ہر ممکنہ اور سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ اس وقت کہاں موجود ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور بے شک جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو خود ظاہر نہ کرنا چاہے اس کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکے گا۔ لیکن یہودیوں کو اپنے آخری مسیحا دجال کا بے صبری سے انتظار ہے کہ جس کے جھنڈے تلے وہ ایک دفعہ پھر سے جمع ہو کے پوری دنیا پہ اپنا راج کر سکیں گے۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں
یہودی اور عیسائی مل کے مختلف قیاس آرائیاں کرتے پھر رہے ہیں، لیکن حتمی طور پہ کوئی بھی ایک نقطے پہ متفق نہیں ہو سکا۔ لیکن کچھ نقطوں پہ وہ متفق ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کسی جگہ دفن کیا ہوا ہے، کہ بخت نصر جاتے جاتے اس کو ساتھ لے کے نہ گیا، وہ حضرت سلیمان کے محل کے اندر سے کسی جگہ چھپا کے چلا گیا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ محل ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوشش میں لگے ہوئے ہیں جو اس اجڑے ہوئے شہر فلسطین میں کہیں کھو گیا ہے۔ وہ اس کو کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے بیت المقدس میں کبھی اس کے صحن میں کھدائی کی جا رہی ہوتی ہے اور کبھی اس کی مغربی دیوار کے ساتھ۔ بہرحال وہ اپنی پوری کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا ہے اور انشاءاللہ ان کو ناکامی ہی ملے گی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔